دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہے راجہ طلحہ سرفراز خان۔ ہی از اے ینگ لائر اور ان کا بہت کام ہے بلیسفیمی بزنس گینگ کے حوالے سے۔ یہ بہت بڑا ایک سکینڈل تھا، 800 کے قریب نوجوانوں کو، لڑکیوں لڑکوں کو بلیسفیمی کے جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا۔ کچھ لڑکیاں ہیں وہ دوستی کرتی ہیں لڑکوں سے اور پھر ان کو کہتی ہیں کہ وہ فلاں ایک میسج آیا تھا وہ مجھے فارورڈ تو کر دو، تو وہ بیچارہ ان نوئنگلی اس کو فارورڈ کر دیتا ہے اور وہ ایکچولی کوئی بلیسفیمس میسج ہوتا ہے، تو اس پہ پھر بلیسفیمی کا کیس بن جاتا ہے اور اس فیملی سے پھر پیسے انٹھے جاتے ہیں یا پھر ان کو جیل یاترا کرائی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آج بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ان کے جو مخالفین تھے یا ہیومن رائٹس گروپس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے۔ تو آپ کی کیا توقعات ہیں اس کمیشن سے اور اب تک کی کارروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گا، پہلے آرڈر پہ جانے سے پہلے تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کا، عام ناظرین کو بھی عام فہم زبان میں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب بیسیکلی ایک رپورٹ آتی ہے اسپیشل برانچ کی اور NCHR کی، نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس، دونوں سرکاری باڈیز ہیں۔ جو اسپیشل برانچ ہے وہ بھی، اور جو NCHR ہے وہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک گروہ ہے جس کو وہ الیجڈلی کہتے ہیں کہ یہ بلاسفیمی بزنس گروپ ہے یا بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، جو کہ ینگ لڑکوں کو، اولڈ لڑکیوں کو ہنی ٹریپ کرتا ہے، انٹریپمنٹ کرتا ہے اور پھر ان کو پھنساتا ہے، اور یہ پھنسانے کے بعد ان کے اوپر بلاسفیمی کے پرچے درج کروا رہا ہے۔ اب یہ دو انڈیپینڈنٹ رپورٹس تھیں۔ اب سوال یہ بنتا تھا کہ جب NCHR کی رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن فیڈرل گورنمنٹ خود کانسٹیٹیوٹ کر دیتی جو کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتی کہ آئدر یہ جو رپورٹ ہے اٹ از کریکٹ اور ناٹ، بٹ ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پھر جو وکٹمس کی فیملیز تھی، جو پٹیشنرز تھے، انہیں جانا پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیر ور مور دین 100 پٹیشنرز جو کہ اس پٹیشن میں جنہوں نے فائل کی، اور اس میں یہ پریئر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ ڈائریکٹ کرے، ڈائریکشن دے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ایک پاورڈ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے جو کہ ان ایلیگیشنز کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے، اور دونوں میں سے کوئی ایک فائنڈنگ آ جائے گی، ادھر یہ رپورٹس ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایلیجڈ بزنس گینگ ایگزسٹ کرتا ہے، یا پھر نہیں کرتا۔ دس واز دا کیس۔ اب ایک اور چیز یہاں پر کلیئرٹی ضروری ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا دوسری سائڈ سے کہ ناؤز باللہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس میں کوئی 295C یا بلاسفیمی لاز کو چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ دس واز نیور دا کیس۔ ایک ایلیگیشن آیا گورنمنٹ کی باڈیز کی جانب سے انویسٹیگیشن کے بعد کہ اس طرح سے انٹریپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہماری طرف سے یہ بات کی گئی کہ اگر کوئی بلاسفیمیز لاز کو مس یوز کرتا ہے تو اس کی بھی پھر وہی سزا ہے جو کہ ایک ایکچوئل بلاسفیمر کی سزا ہے۔ اب جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو انہوں نے انیشیلی اپنے آرڈر میں ڈائریکشن دے دی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ فیڈرل گورنمنٹ کمیشن بنا دے، لیکن اب وہ لوگ جو کہ اب کرنٹلی رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے آ کر CM فائلز کی ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے، چونکہ ہمارا نام ان رپورٹس میں شامل ہے اور آپ نے ہمیں بغیر سنے یہ فیصلہ کر دیا کمیشن بننے کا، تو آپ ہمیں سنیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انٹرٹین کیا، بینچ نے، اور انہوں نے ہر جو اگریوڈ پارٹی تھی یا جس کا نام اس رپورٹ میں موجود تھا اس کو اجازت دی کہ وہ اپنا کاؤنسل پریزنٹ کرے، اور اس کاؤنسل نے آرگیومنٹس کیے۔ ان کے آرگیومنٹس بھی کوئی تقریباً 8-10 دن ان کے آرگیومنٹس چلے۔ اس کے بعد پھر پٹیشنر سائڈ جو تھی، یعنی ہمیں ریبٹل کا موقع دیا گیا، اور کورٹ کا ہم سے یہ سوال تھا کیونکہ رسپونڈنٹ کہہ رہے تھے کہ کمیشن بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کورٹ نے پھر ہمیں کہا کہ آپ یہ تھریش ہولڈ عبور کریں کہ کیوں کمیشن بننا چاہیے۔ تو پھر ہم نے، ہر لائر نے، ہم تقریباً 5 لائر سے، ہم نے 5 ایچ لائر نے 5 کیسز بتائے بینچ میں، کورٹ میں، کہ ان کیسز کے اندر اس حد تک irregularities ہیں۔ ایک انفیرنس ڈرا کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر
کچھ لوگوں کا جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں اور سم پیپل ود ان دا ایف آئی اے کے درمیان کسی قسم کا کولوژن تھا. جب ہمارے آرگیومنٹس ہو گئے تو ہائی کورٹ نے آج اس کے بعد پھر دوبارہ ریبٹل کو موقع دیا رسپونڈنٹ کے لائر کو, اور اس کے بعد پھر آج یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 30 days کے اندر ایک کمیشن بنائے, جو کمیشن 4 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرائے گا, جس کے اندر پراپرلی یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا انٹو دیز پرٹیکولر ایلیگیشنز دیٹ ویدر دے آر کریکٹ اور ناٹ. صحیح. اچھا, یہ جو دوسرا فریق ہے ان کو دیکھیے گلٹی تو ڈکلیئر نہیں کیا تھا نا کورٹ نے, یہی کہا تھا کہ کمیشن بنایا جائے. تو ان کی مخالفت سے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, کہ بھئی یا تو آپ کو گلٹی ڈکلیئر کیا جاتا تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں سنے بغیر گلٹی ڈکلیئر کر دیا. اور میں حیران تھا, مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کمیشن کے بننے کی مخالفت کی, ان کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرلی یہ کنوے نہیں کیا جا سکا ہوگا مولانا صاحب کو بھی یا اور ماسز کو, کیونکہ اگر یہ پراپرلی کسی کو بھی کنوے کیا جائے تو کوئی بھی بندہ, نارمل بندہ انسان بھی یہی کہے گا کہ اگر اس طرح کی ایلیگیشنز آ رہی ہیں تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ ایک بات بنائی گئی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کمیشن اس وجہ سے بنا رہی ہے کہ تاکہ جو یہ ایکیوزڈ ہیں ان کو کوئی انڈیو ریلیف دیا جا سکے, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. آج دیکھیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی آرڈر میں کہا ہے کہ سب لوگوں کو بلینکٹ بیل دے دی جائے, نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. ایکیوز کو جو ریلیف ملے گا وہ تھرو کرمنل کورٹس ہی ملے گا. یہاں پر تو کسی ریلیف کی بات ہی نہیں کی گئی ایکیوز کی فیور میں. یہاں پر سمپل یہ بات کی گئی ہے کہ ایک گورنمنٹ ایجنسیز کی طرف سے رپورٹس آئی ہیں کہ یہ ایک گینگ ایگزسٹ کرتی ہے. سمپل ایک کمیشن بتا دے کہ ویدر یہ گینگ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو پھر ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے. اگر گینگ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ایدر وے جو ایکیوز اس ٹائم جیلوں پہ ان کا ٹرائل کرمنل کورٹ میں ہی ہوگا اور وہاں سے ہی کنکلوڈ ہوگا. تو یہ ایک مسکنسیپشن پھیلائی گئی جانتے بوجھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جیسے یہ اس کا مقصد کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پہ کمیشن کی مخالفت بھی کر رہے ہیں تو ان کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا گیا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے, کوئی بھی انسان وہ لائیو اسٹریمنگ شروع سے لے کر آخر تک سن لے تو ہر میرا خیال ہے ریشنل بندہ اسی کنکلوژن پہ پہنچے گا کہ کمیشن بننا چاہیے. بیکاز یہ کلیئرٹی دیکھیں, جب تک کمیشن نہیں بنے گا ایک سائڈ کہتی رہے گی کہ یہ گینگ ہے, دوسری سائڈ کہتے رہے گی کہ ہم نہیں ہیں, تو پھر یہ مسئلے کا حل کہاں پر نکلے گا؟ کسی نے تو اس مسئلے کو سالو کرنا ہے ونس فار آل, کہ تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ بات آ جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس چیز سے انفر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اب ایک کیس ہوا, یہ ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے, لائیو اسٹریمنگ میں بھی. 2022 میں ایک ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے, اس کے اندر ایک ایکیوزڈ ہوتا ہے, وہ ایکیوزڈ F10 میں آتا ہے, وہاں پر اس کی معروف ہاسپٹل کی فوٹیج ہے کہ جہاں پر وہ ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے, گاڑی میں ایک لڑکی ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد ایک سرکٹی لاش ملتی ہے, جب اس کا ڈی این اے کیا جاتا ہے تو وہ ڈی این اے جو ہے وہ اسی لڑکے کے فیملی سے ملتا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے. اب جب اس کی کال ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو اس میں سے ایک شخص جس کو یہ رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ اس گینگ کا ممبر ہے, اس کی جانب سے لاسٹ کالز آئی بھی ہوتی ہیں, اور وہ شخص اوپنلی یہ ایڈمٹ کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی میں بالکل اس کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں نے لاسٹ کال کی اس کو. تو دیکھیں اب اچھا راجہ صاحب سوری فار انٹرپشن, آپ راؤ عبد الرحیم کی بات کر رہے ہیں, ان کا نام بہت آ رہا ہے اس کیس میں, جی, اور ان کے کچھ انٹرویوز بھی ہوئے ہیں سوشل میڈیا میں, میں نے دیکھے ہیں. جی بالکل ان کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں اور بالکل ان کو حق بھی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں, لیکن انہوں نے یہ کورٹ میں ایکسیپٹ کیا کہ میں لاسٹ کال میری اس کو گئی, میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کے باپ کے اوپر ایک انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے انڈر دی بلاسفیمی لا, اسی انکوائری میں. اب انکوائری کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ان کی جانب سے کہ میں نے اپنی طور کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کر لی ہے جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ملزم ہے یعنی راؤ عبد الرحیم صاحب جو ہیں ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مجھے اس پہ تسلی اور میں نے ان سے حلف بھی لے لیا ہے, اور اس کے بعد اس کے باپ کی پری ارسٹ بیل بھی کنفرم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کوئی بھی انفیرنس یہ ڈرا کی جا سکتی ہے کہ دیر از سم سارٹ آف کولوژن یا کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسا معاملہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹل چیزیں انڈیپینڈنٹ ہوئی ہوں, لیکن ایک کلیئرٹی کیسے آئی؟
دیکھیں راؤ صاحب کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے تو وہ راؤ صاحب کے پاس یہ کمیشن سب سے بہتر موقع ہے کہ وہ وہاں پر جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس الزام سے بری ذمہ ہو جائے. اور ہر اس شخص پہ جس کا اس رپورٹ میں نام لکھا گیا ہے وہ جب کمیشن کے سامنے پیش ہو کے اپنا موقف رکھے گا تو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ہو جائے گی. وہ اپنے ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنا نام اس چیز سے کلیئر کریں اور پوری دنیا کو آ کے بتائیں کہ دیکھیں ہم پہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں, ہم نے ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزامات غلط تھے اور ہم بے قصور ہیں. یعنی وہ لڑکا جو قتل ہوا اس کے باپ کو بھی ایک بلیسفیمی کے کیس میں پھنسا دیا گیا اور جی پھر اس انکوائری ان کے کیس کو, اگینسٹ. جی اس کیس کو یوز کیا گیا ایک طرح سے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بیٹے کے قتل کا کیس جو ہے وہ پرسو نہ کریں, آپ خود اپنی جان بچائیں. ایم آئی نہیں رائٹ؟ دیکھیں, نہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے جو کہ ان فیکٹ سے انفر ہو رہی ہے. فور جی. شیورٹی کے ساتھ تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن اب کیا ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا دونوں انڈیپینڈنٹ چیزیں, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونا تو ضروری ہے. تو ابھی انویسٹیگیشن کمیشن کر کے بتا دے گا کہ کیا یہ جو انفرنس ایک کامن سینس سے ڈرا ہوتی ہے صحیح ہے یا نہیں. ادھر میں چیزیں کلیئر ہو جائیں, تو اسی لیے تو کمیشن کی مانگ کی جا رہی تھی. اچھا, ہیومن رائٹس واچ جو بہت بڑی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے, امریکہ بیسڈ ہے یہ, انہوں نے بھی اس رپورٹ پہ, یہ جو گورنمنٹ کے اداروں نے رپورٹ ایشو کی تھی اس پہ ایک ڈیٹیلڈ رائٹ اپ انہوں نے پبلش کیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں ایف آئی اے کے لوگ بھی انوالو تھے, جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, وہ جو سائبر کرائم کو بھی دیکھتی ہے؟ جی اب وہ این سی سی آئی اے ہوگی ہے, پہلے وہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل تھا. اب بیسیکلی کچھ سرٹن دیر ویری اسمال اماؤنٹ آف پیپل ان ایف آئی اے جن کی اپیرنٹلی کولوژن نظر آتی ہے. کیسے دیکھیں, کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ میرے اپنے آرگیومنٹس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیو اسٹریمنگ میں پڑے, میں کوئی بھی شخص دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. 25 جون کو کے میرے آرگیومنٹس اس دن کی ہیئرنگ میں کہ میں نے کلیئرلی بتایا کہ ایک کیس ہے جس میں بندہ گرفتار ہو رہا ہے 8:30 بجے, اور پہلی بار جو فیس بک آئی ڈی ایلیجڈ فیس بک آئی ڈی ہے وہ اس کے موبائل میں لاگ ان ہو رہی ہے 9:30 بجے, یعنی اس کی گرفتاری کے 1 گھنٹے کے بعد, یعنی کہ وہ آئی ڈی پہلے کوئی اور بندہ استعمال کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ کون تھا؟ ایف آئی اے والوں نے اریسٹ کر کے اس کے فون میں لاگ ان کی, یا گرفتاری کے بعد کس نے لاگ ان کی. اسی طرح ایک اور کیس ہے کہ جس میں ایپلیکیشن استغاثہ آ رہا ہے اور ایف آئی آر کٹ رہی ہے 24 تاریخ کو, جبکہ جو موبائل فون اس سے ریکور کیا جا رہا ہے وہ 19 تاریخ کو کیا جا رہا ہے استغاثے سے 5 دن پہلے. اس طرح اور کافی کیسز ہیں کہ جہاں پر یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے اندر 2 مختلف شہروں کے اندر جو کہ 5-6 گھنٹے اپارٹ ہیں ریڈ مار رہے ہیں اور گرفتار کر رہے ہیں اور پھر فون لے رہے ہیں, پھر فون کا ٹیکنیکل انالیسس کر رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر اس میں ایک اور جو ایشو ہے کہ موسٹ آف دا کیسز میں کمپلیننٹ جو ہے اس کے فون کا فورینسک نہیں ہوتا, اور جن کیسز میں کمپلیننٹ کے فون کا فورینسک ہوا بھی ہے اس کا جو اسکوپ ہے وہ انتہائی لمیٹڈ ہے. وہ اسکوپ کیا ہے کہ آپ نے ان کے فون میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا فلاں نمبر سے کوئی کانٹینٹ تو نہیں آیا, حالانکہ یہ چاہیے کہ جس طریقے سے جتنے ڈیٹیلڈ فورینسک انالیسز آپ کرتے ہیں اس کا ایکیوزڈ کے موبائل فون کا, اسی طرح آپ کمپلیننٹ کے موبائل فون کا بھی کریں, تاکہ یہ جو انٹریپمنٹ کا الزام ہے یہ آج آتا ہی نہ, اگر اتنی ہی تھورلی انویسٹیگیشن کی جاتی. پھر اسی طرح کچھ کیسز ہیں, ایک ایف آئی آر ہے, اس ایف آئی آر کے اندر جو ایکیوزڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس اسپینش نمبر سے ایک لڑکی کانٹیکٹ کرتی ہے اور وہ مجھے بلاتی ہے ملنے کے لیے, اور وہ چلان کے اندر آئیو صاحب نے وہ بات لکھی. اب دیکھیں تفتیش ایک امپارشل انویسٹیگیشن ایجنسی کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ اس الزام کے اوپر تفتیش کرتی کہ یہ جو اسپینش نمبر ہے یہ کس کے پاس ہے اور یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, کیا انٹریپمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, تاکہ کلیئرٹی ہو جاتی. لیکن جب آئیو صاحب سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیو ہیئرنگ میں سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا, تو ان کا جواب تھا کہ میں نے ضروری نہیں سمجھا. اب آپ دیکھیں جب اس طرح کے ایویڈنسز آپ کے سامنے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی کولوژن ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ انفر نہیں کیا جا سکتا ان سارے سرکمسٹانسز سے کہ اپیرنٹلی پرائما فیشا یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی کولوژن ضرور ہے. اور اب دیکھیں اب اتنے سوال ہمارے پاس موجود ہو گئے جہاں پر ایک کوشچن ریز ہو رہے ہیں سرٹینٹی کے ساتھ, تو نہ آپ جواب دے سکتے نہ میں دے سکتا ہوں, لیکن یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ کوئی ایسا انویسٹیگیٹو کمیشن چاہیے کہ تمام سوالوں کے جواب دے.
اچھا راجہ صاحب، یہ جو نمبر ہے اسپین کا، یہ بھی سنا ہے کہ راؤ عبد الرحیم کے نام پہ ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ راؤ عبدالرحیم صاحب کے نام پر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنی ایف آئی آر نمبر 73/22 میں انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں یہ لکھا تھا کہ یہ میرا نمبر ہے. تو پھر جب کورٹ میں لائیو ہیئرنگ میں بھی یہ ریکارڈ بھی ہوا ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کزن ہے، اور میرے کزن اسپین سے آیا تھا تو انہوں نے یہ نمبر مجھے دیا، تو یہ میرے استعمال میں تھا یہ نمبر. اور وہ اس لڑکی تک کیسے پہنچا جس نے ٹریپ کیا ہے کسی کو بلیسفیمی کیس میں؟ دیکھیں اب یہ انویسٹیگیشن تو ایف آئی اے کو کرنی تھی کہ وہ کیسے پہنچا، لیکن ایف آئی اے نے اس کو ضروری نہیں سمجھا انویسٹیگیٹ کرنا، تو میرا خیال ہے اب یہ شاید کمیشن انویسٹیگیٹ کرے. تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں ریلکٹنٹ تھی، کیوں انہوں نے فورن کمیشن نہیں بنایا، جب دو گورنمنٹ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی دے ہیو سفیشینٹ ایویڈنس اینڈ دے آسک فار دی فارمیشن آف اے کمیشن، انڈیپینڈنٹ کمیشن، تو گورنمنٹ کیوں کیوں ہچکچا رہی تھی؟ وائی ور دے ڈریگنگ دیئر فیٹ؟ نہیں اچھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تو گورنمنٹ میں ڈی اے جی صاحب وہاں پہ تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل، انہوں نے کنسینٹ دیا، اور انہوں نے یہ کنسینٹ دیا کہ کمیشن بننا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کی کنسینٹ سے آرڈر بھی پاس ہو گیا کمیشن بننے کے. لیکن مسئلہ یہ آیا کہ جب یہ ریسپونڈنٹ سائٹ تھی جو کہ جن کے نام آئے ہیں اس میں، انہوں نے اپلیکیشن دی اور انہوں نے کہا کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے. اور وہ کتنے لوگ ہیں ٹوٹل جو ہیں؟ لائرز ہیں، نان لائرز بھی ہیں، اور آپ کی طرف سے جو ہے ایک نام تو بڑا پرومیننٹ ہے ایمان مزاری کا، جو ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ہیں، جو فیڈرل منسٹر رہ چکی ہیں ڈاکٹر مزاری. تو ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں؟ جی ہم 5 لائرز ہیں جو کہ اس پٹیشن میں ریپرزینٹ کر رہے تھے. میں بذات خود ایمان مزاری صاحبہ، ہادی علی چٹھا صاحب، عثمان وڑائی صاحب اور آصف علی تنبولی صاحب. اور دوسری طرف کون لوگ ہیں راؤ عبد الرحیم کے علاوہ؟ دوسری طرف جو ان کے لائرز ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب تھے، پھر اس کے علاوہ انتخاب شاہ صاحب تھے، اور جان صاحب تھے، اور اس طرح کے ان کے ڈفرینٹ کافی لائرز تھے جو کہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم کافی ایڈیشنل لائرز بھی انہوں نے اپنے اٹارنیز چینج بھی کیے. کامران مرتضیٰ تو سینیٹر بھی ہیں، وہ تو ایک پرومیننٹ لیڈر ہیں جے یو آئی ایف کے، فضل الرحمان گروپ کے. تو وہ جی کیا فیس لے کے پیش ہوئے تھے یا فری آف کاسٹ نہیں اپیئر دیکھیں ہوئے؟ وہ نہیں دیکھیں وہ سینیٹر ہیں بالکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہی از آلسو اے پروفیشنل لائر، تو ہی واز ایکٹنگ ان اے پروفیشنل کیپیسٹی دیئر. تو وہ فیس وغیرہ لی یا نہیں وہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ، بٹ ہی اگر اپیئرڈ ان انہوں نے اگر انہوں نے فیس لی تو اچھی خاصی فیس لی ہوگی. دیکھیں یہ تو اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا راجہ صاحب، کوئی بات جو رہ گئی ہو، کوئی کنکلوڈنگ تھاٹس آپ دینا چاہیں؟ کنکلوڈنگ تھاٹس، بس میں اس میں ایک کلیئرٹی دوبارہ عام پبلک کے لیے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف جسٹ ریویو ریکیپ کہ یہ جو کیس ہے یہ صرف چند لوگوں پہ جن کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے بلاسفمی لاز کو ایک اعلیٰ کار بناتے ہوئے معصوم لوگوں کو پھنسایا، یہ ایک ایلیگیشن ہے، اور اس پہ ہم نے ڈیمانڈ کی کمیشن بن جائے اور وہ ہمیں بتا دے کہ ویدر یہ ایلیگیشن درست ہیں یا نہیں. اس پورے کیس میں یا کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی نہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی جائے یا چینج کیا جائے، اور نہ ہی یہ کسی کا آبجیکٹیو ہے. سارے جو اس میں ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اور ہم اللہ معاف کرے کبھی بھی موقع آئے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تو ہم سب سے آگے ہوں گے. لیکن جہاں پر غلط استعمال کیا جائے گا اور عام لوگوں کو پھنسایا جائے گا تو وہاں پر بھی یہ جہاد کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ کہیں کہ اگر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو ان کو سزا دی جائے، اور ادھر وے فیصلہ آنا چاہیے. اس میں اللیجڈلی کتنے لوگ ملوث ہیں؟ 20 25 30 ہوں گے؟ زیادہ ہیں، کم ہیں؟ یہ تقریباً 15-20 لوگ ہیں جن کا نام جو ہے وہ ہے اس میں، اور جو موسٹلی 99% اسلام آباد پنڈی کے کیسز کے اندر مدعیان ہیں. اور وہ اسلام آباد پنڈی ہی کے رہنے والے ہیں سب کے سب؟ نہیں، کچھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایف آئی آر میں اپنا پنڈی کا ایڈریس لکھواتے ہیں، کچھ میں اسلام آباد کا ایڈریس لکھواتے ہیں، بٹ موسٹلی ادھر کی ہیں. اوکے. اور اس میں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں؟ جو کمپلیننٹ ہے مدعی ہیں، جی جی. وہ مدعی تمام جو ہیں وہ لڑکے ہیں. ہاں لڑکے ہیں. جی اچھا نہیں، کچھ لڑکیاں بھی سنا تھا نا اس ٹریپمنٹ نہیں، میں، وہ بھی شامل ہیں؟ ایکیوز ہاں. نہیں، انٹریپمنٹ میں یہ الزام لگایا جو ایک ایلیگیشن ہے کہ لڑکیاں انٹریپ کرتی ہیں، جی لیکن کمپلیننٹ کسی کیس میں کوئی لڑکی نہیں ہے، سب لڑکے. سب لڑکے ہیں، لیکن ٹریپ کرنے والوں میں لڑکیاں کچھ نہ کچھ شامل ہیں. جی وہ ایلیگیشن یہی ہے بیسیکلی کہ ہاں. لڑکیوں کے ذریعے ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے.
تو وہ جو ہے ان کو بھی شامل اگر کر لیں تو کیا 20-25 لوگ بن جائیں گے؟ پھر کیا کتنے لوگ ہوں یہ گے؟ اتنے 15 سے 20 تک کی تعداد ہے ان لوگوں کی، یا اوکے 25 تک، آپ اتنے اس سے زیادہ نہیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ رائے صاحب. اب امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ کمیشن جلدی بنے اور جلدی کسی فیصلے پہ پہنچے. ان لوگوں نے بے گناہوں کو پھنسایا ہے اس طرح کے مقدمات میں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. تھینک یو اگین. تھینک یو سر.